لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلهي بحق بني فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول الہی تو آساں کنی مشکلات تو پہل محمد علیہ الصلاۃ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کا مبارک دن بابرکت دن عید سعید ہے۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو عروج لازوال عطا فرمائے، سنت کو تا صبح قیامت کے لیے جاری اور ساری فرما دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار تو میرا ذکر باقی رکھنا، تو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ یوں تو سارے نبیوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، مگر جس شان و شوکت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، یوں کسی اور نبی کے تذکروں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہے۔ اللہ نے اس امت میں بھی رائج رکھا ہے، مثلا ناخن کاٹنا، منہ زیر ناک کا صاف کرنا، ختنہ کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو دین ابراہیم میں بھی تھی اور اللہ نے اس دین میں بھی باقی رکھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے جب بھی امتحان لیا وہ رب کے حضور سرخرو ہوئے۔ کبھی فرمایا اے ابراہیم جاؤ اپنی اولاد کو بے سر و سامان، بے یار و مددگار میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، جی مالک میں حاضر۔ جناب اسماعیل کو لیے، بی بی ہاجروں کو لیا، مکہ المکرمہ کی سرزمین من صفا مروہ کی وہ مقدس جگہ جہاں آج آب زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ پہ چھوڑ کے آ گئے۔ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، رب کا حکم تھا، ٹھیک ہے اے ابراہیم نارے نمرود میں کود پڑو، جی مالک میں حاضر، کود پڑے۔
اے ابراہیم اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلاؤ، مالک میں حاضر۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم اپنے رب کے حکم کی تکمیل میں ہمیشہ کامیاب ہو۔ یہ 3 امتحان بڑے امتحان تھے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ ہر بندے سے اس کے علم کے مطابق یا اس کے مقام کے مطابق اللہ اسے امتحان لیتا ہے۔ مجھ پر جو آزمائش آئے گی وہ چھوٹی موٹی آزمائش ہوگی، اور روزی کا بند ہو جانا بس اتنا ہی ہوگا۔ اللہ کسی تکلیف میں اذیت میں ڈال دے گا، آزمائش میں بس۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے بڑی آزمائش انبیاء کرام سے لی، سب سے بڑی آزمائش کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کاٹا نہیں گیا۔ جناب زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جناب یحییٰ علیہ السلام کے پیچھے جب یہودی بھاگے اور آپ نے کہا درخت پناہ دے، آپ درخت کے اندر گئے، درخت بند ہو گیا، یہودی نے آرا چلا کے اس نبی کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضور نے فرمایا کئی ایسے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں گزرے ہیں کہ جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی ہیں، اور فرمایا سنو جتنی آزمائشیں مجھ محمد پر آئی ہیں ایسی کسی پر نہیں آئی۔ فرمایا اگر ان آزمائشوں کا ایک حصہ اللہ احد پہاڑ پر بھی ڈال دینا تو احد پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائے۔ تو گویا کہ آزمائشیں اللہ ان پر لاتا ہے کہ جو رب کو محبوب ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اس کو الٹ سمجھ رکھا ہے کہ مصیبتیں مجھ پر، آزمائشیں مجھ پر، روزی روزگار کا بند ہونا میرے لیے، کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو پوری کائنات میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہاں تو ہی تو ملا تھا، تیرا ہی انتخاب ہوا ہے، اس لیے کہ رب کا جو محبوب تو ہے، تیرا انتخاب ہوا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی نا، کچھ تو وجہ ہوگی، تو اس انتخاب سب کا تو نہیں ہوا۔ بھائی دیکھیں نا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جسے حضور خواب میں آئے، فرمائے کہ اے نور الدین کچھ کتے ہیں جو مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے سرنگ بنائی، وہ سرنگ بنا بنا کے حضور کے مزار پر انوار تک پہنچ کر حضور کے جسم اقدس کو نکالنا چاہتے تھے۔ سرکار ان کے خواب میں نور الدین زنگی کے فرمایا کہ کچھ کتے ہیں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ جناب نور الدین زنگی سرزمین ہند سے چلے اور آپ نے جا کے مدینہ طیبہ کی زمین پر پہرا دیا اور ان 2 یہودیوں کو پکڑا، انہیں واصل جہنم کیا، اور ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر رشک کیا کرتے تھے۔ حضور آپ کی کرم نوازی کا کیا کہنا کہ آپ نے ساری کائنات میں سے میرا ہی انتخاب کیا ہے، اس نوکری کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے، یہ میرا اعزاز، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ اگر رب کی آزمائشیں آپ پر آئی ہیں تو یہ رب کا انتخاب ہے، تو ان آزمائشوں میں بندے کو پھر تل ملا تو نہیں جانا چاہیے۔ جناب ایوب علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی، تو جب اللہ نے ان آزمائشوں کو ہٹایا نا، آپ کا گھر بار تباہ ہو گیا، آپ کی اولاد وفات پا گئی، اور پھر ایک عرصے کے بعد اللہ نے پھر سے مال و دولت بھی دیا، پھر سے اولاد بھی دی، اور پھر کسی نے پوچھا اے ایوب بتاؤ اب کیا حال ہے؟ کہ حال وہ اچھا تھا جس میں رب نے پہلے رکھا تھا، حال وہ اچھا تھا کہ رب نے جس میں پہلے رکھا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں اس حال میں ہوتا تھا نا تو روزانہ رب کا کلام مجھ سے ہوتا تھا، اے ایوب سناؤ کیا تم اس حال میں بھی رب پر راضی ہو؟ دکھ ختم ہو گئے ہیں تو رب کا کلام بھی رک گیا ہے، کہ میں تو اس حال میں راضی تھا کہ جس حال میں رب مجھ سے پوچھا کرتا تھا ایوب کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ تو آزمائشوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ من جانب اللہ ہے، اور آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے 3 بڑے امتحانوں میں کامیاب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ یہی بتلاتی ہے کہ جناب جانور ذبح کریں اور اس کو مرغ و مسلم بنا کے، تکے بوٹیاں باربیکیو بنا کے آپ کھا جائیں، اللہ فیصلہ، بس سنت ادا ہو گئی ہے۔
یہی مقصد ہے؟ سب سے بڑا مقصد قربانی کا یہ ہے، وہ خدا کے بندے، لاکھوں کے جانور پر چھری پھیرنے والے، کبھی تھوڑی سی چھری اپنے نفس پر بھی پھیر دو۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ دمبے بھی ذبح کیے جا رہے ہو، بکرے بھی ذبح کیے جا رہے ہو، اونٹ بھی ذبح کیے جا رہے ہو، مگر تم نے کبھی اپنے نفس کو ذبح نہیں کیا، اپنے نفس کو ذبح نہیں کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ بڑا جانور لا کر اس کی قربانی دی جائے، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ مال ہوتی ہے۔ مال کی قربانی دے رہے ہیں آپ، نفس کی بھی قربانی دے، نفس کی بھی قربانی دے۔ تو ہم نے سمجھا کہ نہیں جناب یہ بڑا جانور ذبح کر دے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے پیچھے فلسفہ ہے، وہ یہ کہ جس طرح جانور کے گلے پہ چھری پھیرو، اپنے نفس کے گلے پہ چھری پھیرو، کاٹو اس کو، اس کی خواہشات کو کاٹو، سدباب کرو اس کا۔ جب اتنا بڑا جانور ذبح کر سکتے، چھوٹے سے نفس کو ذبح کرنا کون سا مشکل ہے آپ کے لیے؟ مگر وہ مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اور صوفیاء کرام کا بڑا دلچسپ طریقہ تھا اپنے نفس کو ذبح کرنے کا۔ وہ کبھی کبھار کیا کرتے، گھر میں آگ جلاتے اور آگ پر اپنا ہاتھ رکھتے، اور جیسے آگ ہاتھ کو جھلسانے لگتی نا تو فوراً سے ہاتھ ہٹا لیتے، اور پھر اپنے ہاتھ سے ہم کلام ہوتے کہ دیکھو یہ تو دنیاوی آگ ہے جس کا ایک ذرہ بھی تم برداشت نہیں کر سکے، بلا بتاؤ جہنم کی آگ اس سے 1000 گنا زیادہ تیز ہے، کیا اس کی شدت کو برداشت کر سکو گے؟ اور پھر خود ہی خود کہتے نہیں جناب یہ برداشت نہیں، بھلا وہ کیسے برداشت ہوگی؟ تو یوں اپنے نفس کو ذبح کیا کرتے تھے، یوں اپنے نفس کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو مقصد خالی جانور پہ چھری پھیرنا نہیں ہے، اپنے نفس پر چھری پھیرنا ہے۔ مگر ہم جانور پر بھی چھری پھیرتے ہیں اور اپنے چہرے پر بھی بلیڈ پھیرتے ہیں۔ خدا را آپ نے 10 دنوں تک تو اپنے آپ کو روکا نا، داڑھی منہ نہیں مونڈنی، جناب حاجیوں جیسا ثواب ملے گا۔ بڑی توجہ بات، یکم ذی الحج سے لوگ داڑھی نہیں منڈواتے، جناب منع ہے، اور یہ منع مستحب ہے یا سنت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس کا حکم۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بال نہ منڈوائیں، داڑھی نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں، تاکہ آپ کی حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، کیونکہ حاجی بھی ان 10 دنوں کے اندر جب سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، داڑھی مڑنا، بال کھینچنا، سارے معاملات ان پر پابندی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں سے کہا گیا کہ دیکھیں تم بھی حاجیوں سے مشابہت اختیار کرو۔ اوہ کیا کمال کا نقطہ ہے، تم ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو حاجیوں جیسا بنا لو۔ بھائی حاجی نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بات، تم بھی اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں حاجیوں جیسا بنا لو، اور اب تمہاری بخشش کر دے گا۔ یارو جو 10 دنوں تک اپنا حلیہ حاجیوں جیسا بنائے اس کے لیے اعزاز ہے، اور جو بندہ ساری زندگی اپنا حلیہ محمدی بنا لے کہ اس کی شفاعت نہیں ہے، جو سارے زندگی کے لیے اپنا حلیہ محمدی بنا لے کہ اس کی شفاعت نہیں ہے، کیا اس کی بخشش نہیں ہے؟ تو فرمایا تو یہ تو مستحب کے زمرے میں ہے، بس ٹھیک ہے نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، کاٹ بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے مستحب کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ جیسے یہ فرض عین ہے، جناب نہیں کٹوانی، یہ فرض عین ہے۔ کب تک؟ عید تک، اس کے بعد ختم۔ جبکہ داڑھی رکھنے کا حکم کیا واجب ہے؟ تو یہ جزوی اطاعت کی نا، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک تو اطاعت ہے، اس کے بعد اطاعت ختم۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جن چیزوں کی طرف سرکار نے بلایا ہے وہ کمالات ہیں، وہ روشن حضور کے فرمودات ہیں کہ جس کے اندر فطرت انسانی کو بھی اللہ نے خوب نکھار کے جو ہے وہ سنوار دیا ہے۔
تو یہ تو ہے عید الاضحیٰ کا پیغام کہ جانور کو ذبح کرنے والوں لاکھوں روپے کا جانور ذبح کر سکتے ہو، نماز فجر کے لیے 10 منٹ کی عید ذبح کیوں نہیں کر سکتے؟ کروڑوں کا جانور بھی بک رہا ہے نا آج، تو کروڑوں کا جانور ذبح کر سکتے ہو، صبح کے لیے 5 منٹ کی نیند پر چھری چلانا کون سا مشکل کام ہے آپ کے لیے؟ آسان کام ہے۔ مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جب آپ نے مال قربان کر دیا اللہ کی راہ میں تو نیند کو قربان کرنا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ وقت قربان کرنا کون سا مشکل کام ہے آپ کے لیے؟ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر وہ ایک امن ذہن بنے جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ 20 لاکھ لگا کر جائے، حج کر کے آئے اور حج کرنے کے بعد آ کر بھی ایک نماز نہ پڑھے تو یارو ایمان سے بتاؤ اس کا وہ حج مبرور تو نہ ہوا؟ کیونکہ حج مبرور ہے ہی وہ، حضور نے فرمایا جو حج کر کے آئے پھر وہ دوبارہ حج کی طرف میں رہے، اس کی نیکیوں میں تقوی میں اور اضافہ ہو جائے، وہ حج مبرور ہے۔ تو کعبے کے چکروں میں بھی جس کے دل کو نہ پھیرا، بس وہ چکر پھر چکر ہی رہ گئے، وہ طواف پھر خالی طواف ہی رہ گیا ہے۔ بندہ جائے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے اور اندر کا من پھرے ہی نہ، تو پھر کیا فائدہ؟ تو باب اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر من نہیں پھریا، تسبیح تو پھیرتے رہتے ہو سارا دن مگر کم بخت من ہے وہ پھرتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ بھائی تسبیح پھیرنے کا؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مسجد بھی گھس جائے، خانہ کعبہ کے اندر بھی چلا جائے اور کبھی اپنے من میں جھانکے ہی نہ، تو پھر اندر گھسنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ قرآن بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا، مگر اپنے آپ کو نہیں پڑھا تو اس پڑھنے کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ اصل جو چیز ہے جناب عالی وہ ہے اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہاں پر اولاد کے لیے بہت بڑا سبق ہے، باپ کے حکم کی تکمیل کیسی ہونی چاہیے۔ جناب ابراہیم کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، دیکھو بات یہ ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بھلا بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے؟ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ہمارا خواب شیطانی خواب ہو سکتا ہے، نبیوں کا خواب ایسا نہیں ہوتا، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اور میں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے نیند میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بھلا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل، جناب اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب؟ یا ابت افعل، یا بنیا، یہ عربی زبان کا صیغہ ہے، لفظ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور بنیا یہ اس میں یہ تصغیر کا صیغہ ہے۔ تصغیر تب لائی جاتی ہے کہ جب کسی چیز کی محبت کو شدید بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں بیٹا ہے، آپ اس کو زیادہ اگر محبت سے بولیں گے، کہ بابو بولتے ہیں نا آپ میرے یہاں، بابو میرے پیارے میرے لاڈلے، عربی زبان کے اندر جب کمال کا محبت ہوتا ہے نا اس کے لیے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بھلا بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بلا ساختہ، بلا کسی تردد کے، بلا کسی تاخیر کے جناب اسماعیل فوراً پکارو، یا ابت افعل، ابا جان کر گزریے، ما تؤمرو، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور ہاتھ میں چھری پکڑی، غیب سے کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور کیا ندا دی گئی؟ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم بس آپ نے اپنا خواب پورا کر دکھایا ہے، رب یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ جناب اسماعیل ہٹے، جناب ابراہیم کے ہاتھ سے چھری چلی،
گلا کٹ گیا۔ جناب ابراہیم السلام کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں اور نیچے اللہ نے جنتی دمبا مینڈھا لایا ہے جس کی گردن پہ چھری پھر گئی ہے، اور آپ نے دیکھتے ہی اللہ کی حمد کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب جبریل نے منظر دیکھا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ وللہ الحمد۔ یہ ان تین شخصیات کے مقدس جملے آج ہم ہر نماز کے بعد بلا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب جبرائیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جناب اسماعیل بولے وللہ الحمد۔ ساری ہی تعریفیں اللہ ہی رب العزت کے لیے۔ وہ حسین ترانہ آج ہمیں میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ دیکھو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد اس ترانے کو تم نے بڑا زور زور سے محبت کے ساتھ کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہی بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ۔ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی بڑا نہیں ہے، وللہ الحمد۔ ساری ہی حمد اسی کے لیے، ساری ہی تعریفیں اسی کے لیے۔ حدیث قدسی ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں، حضور نے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ کا کوئی امتی گناہ کرے نا، کتنے گناہ، زمین کو بھر ڈالے گناہوں سے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب کی بے نیازی دیکھو اس جملے کے اندر، رب کی جو ہے وہ لا نیازی دیکھو، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے آپ کو امتی زمین کو بھر دے گناہوں سے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آسمان تک گناہوں کی ڈھیری لگا دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے پیارے اگر آپ کا امتی شرک نہ کرے، گناہوں سے زمین بھر ڈالے، آسمان کو بھر ڈالے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں میرے ساتھ شرک نہ کرے، فرمایا کہ تیرا رب اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ شرک نہیں کرنا، بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی ذات ہے جس کو پکارا جائے، وہی ملجا ہے، وہی مأوا ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ سنت ابراہیمی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے، اور اللہ آپ سبوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول اور منظور فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، آپ تمامی حضرات اپنی